اور سنا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر پر ایک علم بھی لگایا تھا، اور یہ سنا کہ علم بڑی دور سے علم لے کر آئے تھے. یہ کہانی بھی ان سے جانتے ہیں. میں اپنا 2011 میں میری بچی تھی، اس کا آپریشن کروانا تھا، لاہور گیا. اس وقت ہم اہل تشیع سے بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. 10 محرم کو ادھر جاتے تھے ان کے مرکز پہ، وہاں جو ہوتا نا گھوڑا، اس کو بھی چومتے، جو بھی ان کے ہیں سب میں شریک ہوتے. پھر میں لاہور گیا تو بڑے فخر سے، بڑے شوق سے وہاں مرکز گیا جہاں یہ جو علم ملتے ہیں. وہاں سے بہت بڑا علم لے آیا، وہ اوپر سے جو ہاتھ کا ہوتا ہے نشان ماڈل، وہ بھی لے آیا. مکان نئے بنائے، وہاں اس کو لٹکایا. اور اس وقت میں بڑا فخر کرتا تھا کہ اب میرے گھر میں جو مشکلات ہیں ختم ہو چکی ہیں. اس کے بعد جو مقصد ہے کہ بریلویت تھی، اس کے ساتھ میرا عقیدہ تو اصل بریلی تھا نا. دیگے پکانا، یا ہمارے ساتھ جو قبرستان ہے وہاں کے درخت جو ہے نا، ان سے ہم ایک پتا بھی نہیں کاٹتے تھے، کہ ڈرتے تھے، خوف محسوس ہوتا کہ یہ پتا کاٹا تو یہ جو بزرگ ہے نا یہ ہمارے ہاتھ کاٹ دے گا. یہ سب جو ہے نا یہ خوف مجھے والدین یہ خوف دلاتے تھے، کیونکہ وہ ان پڑھ تھے، انہیں معلوم نہیں تھا. تو پھر جب میں نے قرآن و حدیث پڑھی تو اس سے نتیجہ نکلا تو میں نے ملم بھی اتار دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم آپ کو اوکاشا اسلامک میڈیا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ قیمتی اوقات سے وقت نکال کر ہماری اہم ترین گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. آج میرے ساتھ اوکاشا اسلامک میڈیا میں ایک ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب ذوالفقار صاحب، جنہوں نے الحمدللہ مسلک حق مسلک اہل حدیث کو قبول کیا اور قرآن و حدیث کی شہروں پر یہ گامزن ہیں. آج ان سے کچھ معلومات لیں گے، ان سے گفتگو کریں گے کہ آپ نے جب مسلک قرآن حدیث قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے آپ کی زندگی کے کیا حالات تھے، کیا آپ کی سوچ و بچار دینی دنیاوی، کیا آپ کی فکر ہوتی تھی. اب قرآن و حدیث کے ساتھ، اور سنا ہے کہ انہوں نے بہت ساری تفسیریں، کنز الایمان بھی، اور اسی طرح اعمال، اور اسی طرح تفسیر ابن کثیر یا باقی بھی تفسیروں کا یہ مطالعہ کر چکے ہیں. پہلے کی زندگی کیا تھی مسلک قرآن و حدیث سے پہلے، اور اب جو زندگی ہے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد، یہ ان کی زندگی کے کچھ معاملات ہیں، ان سے انشاءاللہ بات چیت کریں گے. تو بغیر تاخیر کیے ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید ان سے سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. بزرگوں، امید ہے کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے ماشاءاللہ. الحمدللہ. اپنا اسم گرامی بتا دیں جی، آپ کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ذوالفقار حسین. اچھا ماشاءاللہ. اچھا محترم، یہ بتائیں الحمدللہ کہ آپ نے مسئلہ کے قرآن و حدیث قبول کیا ہے الحمدللہ، تو قبول کرنے کا کیا پیچھے مقصد راز تھا، کیا چیز تھی جس نے آپ کو خرافات سے بدعات سے نکالا؟ آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ تعزیے نکالتے تھے یا بڑی بڑی رسومات کے اندر آپ جایا کرتے تھے جو قرآن و حدیث کے عین مخالف ہیں. تو آپ کا مسئلہ کہ حق کا مسئلہ کہ قرآن و حدیث قبول کرنے کا کیا ذریعہ بنا، آپ اس حوالے سے بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 2013 میں عمرے پہ گیا تھا. وہاں جا کر دیکھا کہ جو ہمارے پاکستان میں یا ہمارے علاقے میں جو قبروں پہ چڑھاوے چڑھتے ہیں، جو ہمارے والدین یا ہمارے قبیلے کے جو رسم و رواج تھے، مثلا قبر پہ جا کر دیگیں پکانا، وہاں حاجت روا مشکل کشا کی دعائیں مانگنا. جب میں ادھر گیا مکہ میں اور مدینہ میں، تو وہاں جو ہے نا جنگ عہد کی جگہ پر گیا تو وہاں 70 صحابہ کرام کی قبریں دیکھی. وہاں کوئی چڑھاوے نہیں تھے، کوئی دیگیں نہیں تھیں، وہاں کوئی نظر و نیاز نہیں تھا. دیگر جو جنت البقیع میں گیا وہاں بھی دیکھا، تو اس سے دل بڑا متاثر ہوا. جب میں گھر واپس آیا 2013 کے غالباً مئی کے کوئی تاریخ تھی، مجھے یاد نہیں ہے، تو وہاں میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھو بھائی، مکہ اور مدینہ میں جو دین کا مرکز ہے، اللہ کے نبی کی مزار دیکھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار دیکھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مزار دیکھی، دیگر جو بھی مقامات ہیں وہ دیکھے، مسجدیں دیکھیں. تو وہاں تو یہ رسم و رواج نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پھر اس کو پرکھنے کے لیے میں نے نا قرآن و پاک کا جو ہے نا مطالعہ کیا. رات کو تہجد کے بعد اٹھتا، قرآن پڑھتا، اس کے معنی، اس کے مقصد جو تفسیر تھی وہ پڑھتا.
پھر میں نے سوچا کہ حدیث کی کچھ کتابیں لیں یہیں سے، تو ایک مسلم کی جو پہلی جلد تھی وہ لی، بخاری شریف کی جلد لی۔ اچھا، کہاں سے پھر آپ نے وہ کتابیں وغیرہ، یا کس نے بھی آپ کی رہنمائی کی، کس ادارے سے آپ نے وہ کتابیں وغیرہ لیں، یا کہاں تشریف لائے آپ؟ اپنا یہ مدرسہ ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، وہاں ایک قاری تھا عبد الماجد، اس سے میں نے بات کی کہ یار مجھے یہ تو اس وقت اتنا مجھے شعور بھی نہیں تھا کہ یا اہل حدیث کیا ہیں، میں تو اہل حدیث والوں پہ نا طنز کرتا تھا اس وقت۔ تو اس سے 2 کتابیں لیں، پھر اس کتابوں کو رات کو پڑھا، دن کو پڑھا، قرآن کو پڑھا۔ تو کون سی کتابیں تھیں جی دوبارہ؟ مسلم شریف کا پہلا جلد تھا، اور بخاری شریف کا بھی پہلا جلد تھا۔ تو کیا آپ کی زندگی میں پھر تبدیلی ہے، کیونکہ حدیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے تھا؟ تو ناظرین کرام، صحیح البخاری اور صحیح مسلم پر عرب اور عجم تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ان دونوں کتابوں کی احادیث پر اتفاق ہے، کوئی ایسی ایک حدیث بھی نہیں صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری کے اندر کوئی ضعیف حدیث ہو۔ یہ ایک مجموعہ امت پر امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے دے کر امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کو پرکھ نہیں سکتے، اس کی سند کو نہیں دیکھ سکتے، علم رجال، جرح و تعدیل کا جو علم ہے اس کو نہیں جانتے، لیکن یہ جو 2 کتابیں ہیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ان کی ایک ایک حدیث پر کسی جو ہے وہ صحت پر اتفاق ہے، شرق و غرب کے علماء کے اتفاق ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ذوالفقار صاحب ہمارے بزرگ کہ میں نے یہ سب سے پہلے 2 کتابیں لی، ان کا خوب مطالعہ کیا، خوب مطالعہ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو قرآن و حدیث کی جو روشنی اور شمع تھی، اللہ نے ان کے دل میں وہ پیدا فرما دی۔ اے مزید ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ اچھا جی، پھر آگے پھر مطالعہ شروع کر دیا؟ مطالعہ کیا تو اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا ہمارے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے، وہاں کوئی اللہ کے ولی کی مزار بھی نہیں ہے۔ ایک بندے نے ہاتھوں سے اینٹوں کی ایک کرسی سی بنائی رکھی ہے، اس پہ ہم جاتے، وہاں جو ہے نا دودھ بانٹتے، وہاں دیگے پکاتے لوگ تو وہ کھاتے۔ جب میں نے حدیث کا مطالعہ کیا تو میں یہ تو بھائی بالکل باطل ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ مکے میں ہے، نہ مدینے میں، نہ حدیث میں، نہ قرآن میں ہے۔ تو ایک قرآن کا آیات میرے سامنے آئی، اس کا ترجمہ پڑھا، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بالغیر اللہ۔ اس کا ترجمہ میں نے پڑھا تو یہ تو اللہ کے نام کے بغیر جو نظر نیاز یہ حرام ہے۔ تو پھر میں نے گھر جا کر نا اپنے خاندان والوں سے، بیوی سے، 2 بیویاں، اس وقت میری 1 بیوی تھی، 2007 میں نے دوسری شادی کی ہے۔ تو پھر بچوں کو بھی سمجھایا، ایک بچہ میرا اس وقت 9 جماعت میں ہے، چھوٹا اس ہفتہ میں ہے۔ تو پھر معلوم ہوا، تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا قرآن و حدیث جو سبق ملتا ہے ہمیں، یہ اس پہ کون سی جماعت ہے؟ اہل تشیع اس پہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، یہ جو اہل حدیث ہیں یہ ہے کون ہے؟ تو میں نے جب ریسرچ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث پر صحیح جو ہے نا دین کا ہر کام، یہ جو اہل حدیث ہیں جن پہ ہم طنز کرتے تھے یہ ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے رجوع کیا، جیسے کہ رفع یدین سے نماز ثابت ہوئی حدیث سے، مثلا جو سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ثبوت ملا، سب چیز مجھے جو تمام چیزوں کو ریسرچ کرنے کے بعد یہی نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو اہل حدیث ہے نا یہ صحیح قرآن اور حدیث پہ ان کا عمل ہے۔ جزاک اللہ محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب ماشاءاللہ آپ نے مطالعہ بھی خوب کیا، صحیح البخاری سے مسلم اور دیگر کتب کا بھی مطالعہ کیا۔ جب آپ نے نماز رفع الیدین کے ساتھ شروع کی تو صاف ظاہر ہے معاشرے کے اندر ایک نئی چیز ہے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ 1400 سال سے یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کی 450 بلکہ 600 کے قریب حدیثیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کرتے تھے، آمین کہتے تھے، مسجد نبوی خانہ کعبہ گونج اٹھتا تھا۔ جب آپ نے محمدی نماز پڑھنا شروع کی تو لوگوں کا آپ کے ساتھ کیا بیہیو تھا، لوگوں کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا، ان کا کیا سلوک تھا آپ کے ساتھ؟ جب پہلے آپ ایسی نماز پڑھتے کہ ناف کے نیچے عین اس جگہ ہاتھ باندھتے جہاں ناپاکی والے بال ہوتے ہیں، جب آپ نے قرآن حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے پڑھی، صفت الصلاۃ نماز کے ایک باب آپ نے پڑھے، پھر آپ نے محمدی نماز شروع کی، اس پر لوگوں کا آپ کے ساتھ کیا رویہ پھر ہوا، اس کے حوالے سے بتا دیں۔ جہاں بھی مسجد میں نماز پڑھتا تو سب لوگ دیکھتے، جب باہر نکلتے تو کہتے کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ، یہ ایسے ناچتے ہیں جیسے ناچنے والا ناچتا ہے، یہ کہاں سے آپ نے باپ دادے کا جو دین ہے نا وہ چھوڑ دیا۔
تو میں ان سے یہ کہتا کہ بھائی جی دیکھو دین ہے اللہ کو اور اللہ کے رسول کا، باپ دادے کے نہیں آئے۔ ہمارے باپ دادا جو تھے وہ ان پڑھ تھے، ان کو جو بھی سنتے وہ اس پہ ڈٹ جاتے۔ یہ میں نے اپنا مطالعہ کیا ہے، قرآن و حدیث سے مجھے یہ ملی ہے کہ حقیقت یہ ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سنا رفع الیدین کو لوگ ناچنے والے فعل سے تشبیہ دے رہے تھے، اور آج بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ناخلف اور بد عقیدہ لوگ ہیں، رفع الیدین جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ مکھیاں مارتے ہیں، آپ ایسا فعل کرتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ غیر شرعی فعل ہے، اور ہم پر کفر کے فتوے بھی لگائے گئے تھے۔ ہمارے چچا زاد بھائیوں نے، دوستوں نے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہو کہ ایسا کام کرنے والوں کو ہمارے علاقے میں ان کو کافر اور غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ سنیں، یہ ہمارے بزرگ شرک و بدعات کے اندھیروں میں جو پڑے ہوئے تھے، جب قرآن پڑھا، ترجمے کے ساتھ حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ کیا، آج اللہ نے ان کی 50 سال عمر ہے، اللہ نے ان تمام اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں 3 پارے میں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ کا جو دوست بن جاتا ہے، اللہ کا جو بن جاتا ہے، اللہ دنیا کے تمام اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف روشنی عطا ہدایت فرماتا ہے۔ تو بزرگوں نے ماشاءاللہ رفع الیدین کے ساتھ نماز شروع کی۔ میں تمام ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی قرآن کا مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھیں، حدیث مصطفیٰ پڑھیں، انشاءاللہ تمام خرافات بدعات سے آپ بھی پاک ہو جائیں گے۔ اب ہم بزرگوں سے یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کے بریلوی سے بھی تعلق تھا، اس طرح بہت ساری اہل تشیع کی جو خرافات و بدعات تھیں ان کے اندر بھی یہ گامزن رہتے تھے، ان کے اندر بھی مصروف عمل رہتے تھے۔ اور سنا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر پر ایک علم بھی لگایا تھا، اور یہ سنا کہ علم بڑی دور سے علم لے کر آئے تھے۔ یہ کہانی بھی ان سے جانتے ہیں۔ میں اپنا 2011 میں میری بچی تھی، اس کا آپریشن کروانا تھا، لاہور گیا۔ اس وقت ہم اہل تشیع سے بہت پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ 10 محرم کو ادھر جاتے تھے ان کے مرکز پہ، وہاں جو ہوتا نا گھوڑا، اس کو بھی چومتے، جو بھی ان کے ہیں سب میں شریک ہوتے۔ پھر میں لاہور گیا تو بڑے فخر سے، بڑے شوق سے وہاں مرکز گیا جہاں یہ جو علم ملتے ہیں، وہاں سے بہت بڑا علم لے آیا، وہ اوپر سے جو ہاتھ کا ہوتا ہے نشان ماڈل وہ بھی لے آیا، مکان نئے بنائے، وہاں اس کو لٹکایا، اور اس وقت میں بڑا فخر کرتا تھا کہ اب میرے گھر میں جو مشکلات ہیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جو مقصد ہے کہ بریلویت تھی، اس کے ساتھ میرا عقیدہ تو اصل بریلوی تھا نا۔ دیگے پکانا، یا ہمارے ساتھ جو قبرستان ہے وہاں کے درخت جو ہے نا، ان سے ہم ایک پتہ بھی نہیں کاٹتے تھے، کہ ڈرتے تھے، خوف محسوس ہوتا کہ یہ پتہ کاٹا تو یہ جو بزرگ ہے نا یہ ہمارے ہاتھ کاٹ دے گا۔ یہ سب جو ہے نا یہ خوف مجھے والدین یہ خوف دلاتے تھے، کیونکہ وہ ان پڑھ تھے، انہیں معلوم نہیں تھا۔ تو پھر جب میں نے قرآن و حدیث پڑھی جو اس سے نتیجہ نکلا، تو میں نے علم بھی اتار دیا، اور جو مزاروں پہ جانا، ان کے پہ دیگیں کھانا۔ آج سے کچھ دن پہلے بھی میرے وہ نا ایک دیگ پکائی ہوئی تھی چاولوں کے لوگوں نے، تو میں گزرا تو مجھے کہنے لگے رک جاؤ حاجی صاحب رک جاؤ، یہ جو ہے نا گھر کے لیے لے جاؤ، بچوں کے لیے یہ چاول۔ تو میں رک گیا، میں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے دیگ پکائی؟ ہاں۔ میں کہ یہاں کیوں پکائی ہے، گھر کیوں نہیں پکائی؟ کیا گھر خدا رب نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو باب بڈھائے سلطان کی خیرات ہے، اس لیے یہاں اس کی چوکھٹ پہ آئے ہیں ہم۔ میں کہ بھائی یہ تو حرام ہے ہمارے لیے، ہم تو یہ نہیں کھاتے۔ تو وہ سب مجھے دیکھنے لگے کہ آپ وہابی ہیں؟ میں کہ ہاں میں وہابی ہوں، یہ تو خیرات ہے اللہ کے نام کی، تو یہ خیرات آپ گھر کیوں نہیں کرتے؟ جو بھی جس بھی تمنا کے لیے آپ نے یہ دعا خیرات منت مانی تھی تو وہ گھر پکاتے نا۔ سب سے پہلے بھی ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی صدقہ خیرات تقسیم کرو تو قریبی رشتہ داروں میں یا پڑوسیوں میں تقسیم کرو۔ تو میں نے ان کو جواب دیا یہ ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ قرآن کی جو آیات میں نے پہلے پڑھی اس کی روح سے میں نے نہیں لی۔ تو اس لیے کہ میں کیا بتاؤں، اللہ ہی کا اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، جس بندے پہ میں راضی ہو جاؤں تو اسے میں دین کی سمجھ ادا کرتا ہوں۔ لوگ تو اب بھی مجھے جو ہے نا تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، اب یہ وہابی ہو گیا ہے، یہ اس کا نماز کا طریقہ بدل گیا ہے، یہ جنازے جو ہوتے ہیں ہمارے علاقہ میں تو اس کے بعد میں دعا نہیں مانگتا، میں چلا جاتا ہوں، تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں ہم اللہ کا اور اللہ کے نبی کے فرمان برداری کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی رفع یدین سے نماز پڑھتے ہیں،
تو آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ کرے کہ پوری زندگی ہماری جو ہے ہماری اولاد کی اللہ کے نبی کی سنت مطابق گزرے. جزاک اللہ. ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ والدین جو ذوفل اعتقادی کے جو حامل ہوتے ہیں اپنے بچوں میں کس قدر ذوفل اعتقادی بھرتے ہیں کہ آپ نے بزرگوں کی مزاروں پر جا کر اتنا احترام کرنا ہے فلاں. عین یہی عقائد اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگوں کے تھے. سنن دارمی کی پہلی جلد کا جو پہلا باب ہے اس میں اس طرح ہیڈنگ بادی کہ نبی علیہ السلام سے پہلے قبل از نبوت جو جہلیت کے اندر لوگوں کے عقائد تھے وہ کیسے تھے، اس میں حدیث بیان کی گئی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کہ لوگ اپنے بعد میں آ کے حالات بتاتے، ہمیں گھر والے برتنوں میں مکھن ڈال کے دیتے یا دودھ ڈال کے دیتے اور کہتے جاؤ فلاں بت خانے پر رکھ کر رہو. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی ہم اس مکھن میں سے تھوڑا سا اٹھا کے چکھ لیں، کہیں وہ بت ہمیں سزا نہ دے دے، کہیں وہ قبر والا یا مزار والا ہم پر کوئی جبر یا کوئی سختی نہ کر دے. وہی عقائد جو تھے بزرگوں سے آپ نے سنا، این وہی عقائد چلتے ہوئے آ رہے ہیں. جب آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ساری وہ بندشیں ختم کر کے قرآن و حدیث کی شہراؤں پر اللہ آپ کو چلا دے گا. اب دوسرا سوال ان سے آگے کچھ معلومات اور بھی کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ بزرگ کا دم کرتے ہیں، شرعی دم جو ہے وہ جائز ہے، جس کلام کے اندر کوئی شرک نہ ہو، شرکیہ جملے شرکیہ الفاظ نہ ہو وہ دم کرنا جائز ہے. یہ ایک بچھو جو ہے جس کو بچھو کہتے ہیں، ہماری سرائکی زبان کے اندر اس کو وٹھواں بھی کہتے ہیں، بچھو اس کو جو ڈستا ہے تو شدید قسم کا درد ہوتا ہے. تو یہ بچھو کا جو دم کرتے ہیں حدیث انہوں نے خود پڑھی. کیا یہ حدیث ان کو کسی عالم نے بتائی؟ انہوں نے خود اپنے مطالعے سے وہ آپ کو یہ حدیث آپ کے مطالعے سے ملی. آئین سے جانتے ہیں کہ بچھو کا جو دم ہوتا ہے یہ کیسے کرتے ہیں، کیا طریقہ ہے، تو تمام ناظرین وہ بھی ملاحظہ فرمائیں. وہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ میں عشاء کی نماز کا وضو کر کے نکلا تھا بعد سے، تو میرے نا گھر میں بچی ہے تقریباً اس کی عمر ہے 7 سال. وہ جو فریج سے پانی لینے گئی نا، گرمیوں کا موسم تھا، تو اچانک جو بچھو ہے نا بچھو وہ پڑا تھا، اس کو اس نے ڈھانس لیا تو بہت چیخنے لگی. تو میری بیویوں نے باہر نکلی تو کیا ہوا کہ جب بلف آن کیا دیکھا تو اتنا بڑا جو ہے نا بچھو پڑا تھا. تو میں بھی اتنے تھا کیا تو شور مچ گیا نا گھر میں، کیونکہ اس کا بڑا سخت درد ہوتا ہے. تو میں نے بڑھے کہ آرام سے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کہنے لگی کہ کیسے کچھ نہیں ہوتا، اس کو اتنا بڑا بچھو لڑ گیا، یہ دیکھو سامنے پڑا ہے. میں کہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا، تو صبر تو کرو. میں نے جو نماز کا تو وضو کر کے آ رہا تھا، جو ہے نا مصلی بچھایا، بچی کو بیٹھ کر میں کہ بچی میرے سامنے بیٹھو. بچی بیٹھ گئی. میں نے وہاں جو ہے نا دم کیا. دم کیا ہے، یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم نا جو ہے نا اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر، اس لیے تو ہم دھکے کھا رہے ہیں. الحمد شریف جو ہے نا جو نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کو پڑھو، اور تھوڑا سا پانی، اللہ کے نبی کی حدیث میں نے پڑھی جس سے مجھے یہ ایمان ہے، عقیدہ کہ وہ سچ ہے. ایک مرتبہ میں جو حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے تو جو مشرکین نے بچھو ہے نا اکٹھے کر کے وہ پھینک دیے، تو مختصراً وہ بچھو نے ڈھانس لیا صحابیوں کو. تو اس نماز کے بعد صاحب نے التجا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے انہوں نے کیا ہے. تو اللہ رسول نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جلدی کرو پانی گرم کرو. تو اس نے پانی گرم کیا، پھر اس میں تھوڑا سا نمک ڈلوایا. تو سب صحابیوں سے یہ کہا کہ یہ پانی جو ہے نا یہ بھی اس جگہ ڈالتے جاؤ اور سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے جاؤ. تو ایسے ہی صحابیوں کے تو فوراً وہ جو ہے نا در سے آرام آ گئے. تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میرا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ہر ایک لفظ جو ہے نا حقیقت ہے. تو میں نے نا بچی کو ایسے دم کیا، پانی گرم کروایا، اس میں نمک ڈالا، پھر یہ دم کیا، تو بچی کو ماشاءاللہ جو ہے نا در سے آرام آ گیا. یہ ایک واقعہ ہوا. اس کے کچھ مہینے بعد میرا بہنوئی تھا، وہ کچی اینٹوں جو ہے نا وہ اٹھا رہا تھا، اس میں یہ وٹھواں پڑا تھا. اس کو ہاتھ پہ نا اس نے ڈنگ کیا، وہ موٹر سائیکل پہ دوڑتا میرے پاس آیا، اس کو بھی میں نے ایسے دم کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی اسی وقت آرام آ گیا. تیسرا مرتبہ ایک ہمارے میرا قوم کی ہے رشتہ داروں میں سے ایک عورت تھی، صبح گھر سے جب عورتیں جاگتی ہیں چولہا جلانے کے لیے گئی تو وہاں بچھو پڑا تھا، اس کو ڈھانس لیا. اس کے ساتھ ہمارا جو ان لوگوں کے ساتھ بول چال نہیں ہے، تو پھر وہ آ گئی، اس کو میں نے دم کیا، اللہ نے شفا دی. یہ 3 مریضوں پہ دم میں نے آزمایا ہے. صرف اللہ کی حدیث کا یہ سورۃ فاتحہ پڑھا تو اللہ کے نے شفا دے دی.
جی ناظرین کرام، گفتگو کے درمیان ایک بہت سا اہم جو ہے ہمیں نسخہ بھی مل گیا، شفا بھی اس سے بہت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بچے کو یا کسی بڑے چھوٹے کو بچھو ڈس لے، آپ جانتے ہیں بچھو میں کتنی زہر ہوتی ہے اور اس کا ڈسنا شدید تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ نسخہ بتا دیا بزرگوں نے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پانی لیں، اس کو گرم کریں، اس کے اندر نمک ڈالیں، پھر وہی نمک والا گرم پانی اس جگہ پر لگائیں جہاں وہ بچھو نے ڈسا ہے، تو انشاءاللہ منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے وہ شفا مل جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہر حدیث میں جو شفا ہے۔ تو بزرگوں، کتنا آپ نے شادیاں کی اور کتنے آپ کے بچے ہیں، بیویوں کا رجحان دینی طرف ہے یا نہیں، یا بچوں کا رجحان دینی طرف ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی مختصر بتا دیں۔ پہلی شادی میں نے کی 2003 کے اپنا آخری مہینے کی 14 تاریخ کو، وہ میرے چچے کی بیٹی ہے، اس سے میرے 3 بچے ہیں، 1 بچی ہے۔ دوسری شادی میں نے کی ہے 2013 کے 7ویں مہینے میں، اس سے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، 1 بچی ہے۔ بچے بھی ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے، اپنے بچوں کو اور بچوں کو میں خود قرآن پڑھا رہا ہوں۔ 3 بچے میں نے قرآن مکمل پڑھا لیا ہے، وہ صبح شام منزل کرتے ہیں، نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ ویسے دیہاتی ماحول ہے، کوئی نماز تو وہ متواتر تو نہیں پڑھتے، لیکن جو پڑھتے ہیں رفع یدین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بیویں بھی اکٹھی رہتی ہیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قابل میں نہ تھا، صرف قرآن اور حدیث کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق بھی بے تحاشا دیا ہے۔ ہمارے پورے قبیلے میں اس وقت سب پورے قبیلے سے بڑھ کر رزق میں ہے جو میں ہوں، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ یہ میں سوچتا ہوں کہ میں کوئی اتنا بڑا بزنس مین نہیں ہوں، صرف اس قرآن اور حدیث کی نا برکت سے مجھے رزق بھی ملا ہے، اولاد بھی اللہ نے دیا ہے، عزت بھی ہے، صحت بھی دیا ہے، اور دن رات اسی کوشش میں کو جتنا ہو سکے قرآن و حدیث کا مطالعہ کروں، اس سے فیض یاب ہوں۔ جزاک اللہ۔ تو بزرگو یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ صحیح البخاری پڑھی، صحیح مسلم شریف پڑھی آپ نے، اس کے علاوہ کوئی قرآن کی تفاسیر بھی آپ نے پڑھی، اس حوالے سے بتائیں۔ ہاں، پہلے جو تھا نا امام اپنا ہے نا احمد رضا خان بریلوی صاحب، اس کی جو لکھا ہوا قرآن ہے ترجمہ تفسیر کا، وہ اب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلے میں جب عمرے سے واپس آیا تو اس کو پڑھا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ حدیث کی کتاب ہے، مسلم شریف بخاری شریف کا جلد بھی تھے، پڑھا۔ پھر میرے دل میں شوق ہوا کہ یار اللہ کرے نا مجھے وہ قرآن مل جائے جو مدینہ پاک سے جن کی ترجمہ تفسیر لکھی ہوئی ہو۔ تو میں نے اس کی تلاش شروع کر دی، تو ایک دوست نے، وہ بریلوی ہے، وہ بھی اہل علم ہے، اس نے مجھے دیا۔ اس کو میں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 4تھی مرتبہ پڑھتا ہوں، اور اس وقت میں اپنا 26 سپارے پہ اس کو پڑھ رہا ہوں ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ تو اس بہت کچھ ملا ہے۔ پہلے پڑھی تھی احمد رضا خان بریلوی کی جو قرآن کی ترجمہ تفسیر، وہ پڑھی تھی۔ اب میں جو ہے نا وہ امام ابن کثیر کی تفسیر کا جو لکھا ہوا قرآن ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ جزاک اللہ واسم الجزا۔ ناظرین کرام، آپ نے بزرگوں کی زبانی سنا کہ پڑھنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے، سنی باتوں پر، اسی کی تقلید پر چلتے رہیں تو کبھی بھی ذہن نہیں کھلتا، کبھی بھی ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ جب ہم قرآن مقدس کا ترجمہ پڑھیں گے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمارے دل کی اور دماغوں کی جو بندشیں ہیں، عقائد و نظریات ہمارے جو وہی چلتے آ رہے ہیں جو 1400 سال پہلے جو مشرکانہ عقائد تھے، خرافات و بدعات والے عقائد تھے، یہ سب وہی چلتے آ رہے ہیں، وہی ذوف الاعتقادی ہے، وہی نظریات ہیں۔ جب قرآن انہوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی عطا فرمائی۔ یہ وہی آدمی تھے، وہی بزرگ تھے، وہی نوجوان تھے جن کو والدین اتنا جو ہے ڈرا کر دھمکا کر پریشرائز کرتے تھے کہ بتوں کی جو آس پاس جو دیواریں ہیں یا درخت ہیں وہاں سے آپ نے پتہ بھی نہیں توڑنا، آپ کا وہ مواخذہ کریں گے۔ لیکن جب قرآن آیا، حدیث آئی، تو ساری ذوف الاعتقادی ختم ہو گئی۔ تو وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے، قیمتی اوقات میں سے انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ تو ان کی کچھ یہ گفتگو تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ابھی تک بھی بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کا پیغام یہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں آ جاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، یا فرمایا کہ آپ لوگ آ جاؤ، تعالوا الی کلمۃ، ایسا کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمہ طیبہ ہے، کلمہ توحید ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ تو اب آخر میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے سننے والے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے؟ تو پیغام کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، اللہ ہمارے یہ گفتگو جو ہے
ان لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دے، ہدایت کا سامان بنا دے، جو لوگ ابھی تک بھی تقلید کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، وہی ذوف الاعتقادی، وہی غلط نظریات لے کر جنہوں نے سفید داڑیاں کر دی لیکن ہدایت نہیں ملی، عقیدہ توحید نہیں ملا، ابھی تک وہ مٹیاں چاٹ رہے ہیں، ابھی تک وہ پرانے نظریات میں اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، ان کو قرآن حدیث کی روشنی ابھی تک نہیں ملی۔ تو آخر میں ہم پوچھیں گے اپنے بزرگوں سے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس مسلک کے اندر بھی آپ رہے، یعنی ذوف الاعتقادی والے نظریات، بدعات، خرافات میں بھی رہے، آج الحمدللہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں اور حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اس زندگی میں آپ کیا تھے، اب کیا ہیں، اور کیا آپ نے ایک نچوڑ اور خلاصہ نکالا؟ ناظرین کو آپ اپنے زندگی کا تجربہ بھی بتا چکے ہیں، اب پیغام کیا دینا چاہتے ہیں آخر میں، تاکہ وہ ہمارے لیے اور سب کے لیے جو ہے وہ ایک آئیڈیل، وہ نمونہ بن جائے آپ کا پیغام؟ ہماری طرف سے تو سب ناظرین کے لیے یہی کی پیغام ہے، جیسا ہم سب کو ایک ہی دین ملا ہے نا، قرآن و حدیث، اسی پہ قائم رہیں۔ بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، آپ خود بھی اس کا مطالعہ کریں، جو اس سے آپ کو ملے، کسی مولوی کی بات پہ نہ جائیں، کیونکہ یہ قرآن کے آیات ہے نا کہ واولی الامر منکم، اس کے بعد بھی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس امر کی بات کو نبی کی حدیث سے نہ ملے، قرآن سے نہ ملے، تو اس کو چھوڑ دو، اور قرآن کو نہ چھوڑو، نبی کی حدیث کو نہ چھوڑو۔ تو قرآن کی جگہ جگہ پہ اللہ نے ارشاد آتی اللہ و آتی رسول، یہ ہمارا دین ہے، اللہ کا قرآن، نبی کی حدیث۔ اور جو باتیں جو فقہا کی کتاب میں سے ملتی ہیں باتیں، ان کو پہلے قرآن حدیث کے ساتھ ملاؤ، اگر ان کے ساتھ ٹچ کریں تو پھر ان کو اپناؤ، نہیں تو ان کو چھوڑ دو، ان کو نہ چھوڑو۔ یہ جو رسومات ہیں فوت کی موقع پر یا شادی بیاہ کے موقع پر جو بھی ہیں، یہ سب باطل ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہمارے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان ہے ہمارے لیے، اللہ کے آگے ہم نے پیش ہونا ہے۔ ہمارے پوری زندگی کا ریکارڈ جو ہے، یہ جو کاتبین اللہ نے ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں۔ اللہ تو ویسے بھی ہر عمال سے واقف ہے، یہ ایک حجت تمام کرنے کی۔ بہرحال ہمارا یہ پیغام ہے کہ کسی کی بات پہ نہ جائیں، قرآن و حدیث کا خود مطالعہ کریں اور اسی پہ عمل کریں، یہ ہمارے لیے نا ہدایت کا راستہ ہے۔ بس جی، جزاک اللہ واسل نظام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش کاوش قبول فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہمارا چینل اوکاشا اسلامک میڈیا، اس کو آپ سبسکرائب بھی کر دیں، لائک اور شیئر کریں، اور اس پیغام کو خود بھی سنیں، آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔